یو ایس کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ 1789 کو ریٹیفائڈ ہوا تھا. اس کا پروسیس دیکھیں گے. 1787 کے اندر جو ہے فیلاڈیلفیا کے اندر اسٹیٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں آرٹیکلس آف کنفیڈریشن. تو اس کے لیے پہلے ورجینیا پلان لایا گیا جس کے اندر فیڈرلسٹ انہوں نے سپورٹ کیا تھا کہ پرپورشنل بیسڈ ریپرزنٹیشن ہو. پھر نیو جرسی پلان آئی اینٹی فیڈرلسٹ کی طرف سے کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہو. پھر یہ یہاں پہ کنفلکٹ ہو گیا تھا تو کنیکٹیکٹ کمپرومائز آیا جس کے اندر اس نے کہا کہ دونوں ہاؤسز ایک لوور ہاؤس بنا دو اور ایک اپر ہاؤس, تو دونوں کو ریپرزینٹ کر دو. 1789 کے اندر جو ہے اس پروسیس کے تھرو الیکٹ ہو کر جو ممبر آئے نیو یارک کے اندر انہوں نے پھر اس کو ریٹیفائی کیا. تو اس کے سیلینٹ فیچرز دیکھیں گے. ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, 7 آرٹیکلز ہیں اس کے, 3 جو ہیں پہلے وہ اسٹرکچر کے اوپر ہیں تو باقی 4 جو ہیں وہ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے. ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے کیونکہ اس کا جو ہے چینج کرنا بہت مشکل ہے, اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے. اس کے 2 پروسیس ہیں اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے نا. ایک تو اس کا پرپوزل پہلے پیش کرنا ہوتا ہے پھر ریٹیفیکیشن آتی ہے. پرپوزل پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ 2/3 جو ہے یا تو باتھ ہاؤسز ریپرزینٹ کریں گے پرپوزل, یا پھر سبھی اسٹیٹ جو ہیں وہ 2/3. اس کے علاوہ اگر پھر جب ریٹیفیکیشن ہونی ہے پھر سبھی اسٹیٹس کے جو ہے وہ 75% جو ہے وہ سبھی اسٹیٹ ریٹیفائی کریں گی تو پھر وہ ایڈ ہوگا. تو پاپولر ساورینٹی ہے کہ عوام کی بیس پہ آتا ہے. بائی کیمرل لیجسلیچر ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے جو لوئر ہاؤس ہے اس کے 435 ممبر ہیں, 2 سال کے لیے ہوتے ہیں. اپر ہاؤس جو ہے وہ سینٹ ہے تو اس کے جو ہے 100 ممبر ہیں. سپریشن آف پاورز ہے یعنی 3 آرگنز ہیں, ایگزیکٹو جوڈیشی پریزیڈنٹ. تو چیکس اینڈ بیلنسنگ ہے کہ ہر آرگن جو ہے اس کا دوسرے کے اوپر چیک ہے. فیڈرل سسٹم ہے, پریزیڈینشیل سسٹم ہے, 4 ایئرز کا پریزیڈینشیل ہے. آرٹیکل 2 جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو پاور دیتا ہے. ریپبلکنزم کے ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹس اینڈ لبرٹی ہیں جو بل آف رائٹس میں دیے تھے. ڈیول سٹیزن شپ ہے کہ ایک یو ایس کی سٹیزن شپ ہوگی آپ کے پاس اور ایک اسٹیٹس کی بھی ہوگی جس اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں. سسٹم آف اسپائلز یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں نا اس کی ٹاپ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے. تو یہ وہ اپنی من پسند جو ہے اپوائنٹ کرتا ہے تو اس لیے اس کو سسٹم آف اسپائلز کہتے ہیں. جوڈیشیل ریویو جو ہے کہ جتنے بھی لاز پاس ہوں گے وہ سبجیکٹ ٹو جوڈیشیل ریویو ہیں کہ کہیں وہ اس سے کانسٹیٹیوشن سے کانٹراڈکٹ تو نہیں کر رہے. تو لمیٹڈ گورنمنٹ ہوگی, گورنمنٹ یعنی چلی جاتی ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. رول آف لا, یونیورسل سفریج ہے کہ سبھی مین جو ہیں وہ 18 ایئر سے بعد جو ہے ووٹ کر سکتے ہیں. تو اسی کے اندر ہم بل آف رائٹس دیکھیں گے جو پہلے اس کی 10 امینڈمنٹس یہ 1791 کے اندر آئے تھے. تو پہلا تھا فریڈم آف ریلیجن اور اسپیچ ہوگا, دوسرا کہ ہتھیار رکھ سکتے ہیں, تیسرا کوارٹرنگ نہیں ہوگی کہ جو فوجیوں کو گھروں میں رکھتے تھے نا, پیس ٹائم میں نہیں ہوگی کوارٹرنگ. چوتھا کہ آپ جو ہے کوئی بھی سرچ وارنٹ کے بغیر نہیں آپ پراپرٹی کی سرچ لے سکتے. پھر اسپیڈی ٹرائل ہوگا, رائٹ ٹو جیوری ہے, نو کرول پنشمنٹس ہوں گی, مثلا جب گرفتار وغیرہ کرتے ہیں تو کوئی کرول پنشمنٹ نہیں دیں گے. تو رائٹ ناٹ مینشن جو ہے وہ لائز وتھ پیپل ہیں اور جو پاورز ناٹ مینشن ہے وہ لائز وتھ اسٹیٹس ہیں. اس کے علاوہ بھی 17 امینڈمنٹس ہوئی تھی جن کے اندر امپورٹنٹ آپ دیکھ لیں گے آگے, جیسے وہ خواتین کو ووٹ کا حق دیا, پھر سلیوری کے اوپر تھی, اس طرح وہ آگے ہم پڑھ لیں. تھینک یو.